اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، یہ کائنات نہ جانے کتنے سال پرانی ہے، کوئی اس بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر دور حاضر میں ہونے والی دریافتیں دراصل عہد رفتہ کی یاد اور پہچان دلاتی ہیں۔ اس ماڈرن دور میں بھی ایسے ایسے شہر دریافت ہو رہے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ انہیں ہزاروں سال پہلے افرادی قوت کے بلبوتے پر تعمیر کیا گیا تھا، جبکہ ان شہروں کا سٹرکچر دیکھ کر عقل انسانی پر ایسے راز آشکار ہوتے ہیں جن سے ہزاروں سال قبل کا فن تعمیر آج کی جدید ٹیکنالوجی کو بھی مات دیتا دکھائی دیتا ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع سخن بھی ایک ایسا ہی قدیم شہر ہے جو ایک دور میں ہنستا مسکراتا شہر مانا جاتا تھا، مگر آج کے دور میں اسے ایک شہر خاموشاں کا درجہ دینا زیادہ بہتر ہوگا، جو کہ ڈھلتے وقت کی بے رحم لہروں میں آ کر اپنی باقیات کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو آئیے ناظرین، چل کر اس شہر کی خاموشی کو توڑتے ہوئے یہاں پر چھپے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ معزز دوستو، اسرائیل اور سعودی عرب جیسے بڑے ملک کے درمیان واقع یہ ملک اردن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ملک اسلامی تہذیب اور روایات کے مطابق لاکھوں سال پرانا ملک ہے۔ عرب کی حدود میں شامل اردن ایک مسلم روایات کی زندہ مثال بھی ہے۔ اس ملک میں موجود بے شمار شاہکار جو انسانی ہاتھ سے تخلیق کردہ ہیں، انسانیت کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ اس زمرے میں ایک شہر جسے پیٹرا کا نام دیا گیا ہے دریافت ہوا ہے۔ سرخ چٹانوں اور بلندوں والا کوہساروں کو انتہائی مشاکی سے تراش کر بنایا جانے والا پیٹرا نامی شہر بلا شبہ قدیم دنیا کا نایاب خزانہ ہے۔ اس شہر قدیم کے مکین خود تو وقت کے بھگولوں کی لپیٹ میں آ کر نیست و نابود ہو گئے، مگر ان ہاتھوں سے تراشے گئے شاہکار رہتی دنیا تک حیرت و تجسس کا منبع بن کر رہ گئے۔ اردن کا یہ ثقافتی شہر اپنے دور میں ہیرے سے مشابہ ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ چٹانوں سے بنے ستونوں اور محرابوں سے مزین اس شہر میں کسی موسم میں بھی سیاحوں کا جمع غفیر کم نہیں ہوتا۔ ناظرین، پیٹرا کے تاریخی ادوار پر اگر نگاہ دوڑائی جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہر نکتی قوم کا دارالحکومت تھا۔ اس شہر کو سن 1812 عیسوی میں دریافت کیا گیا تھا اور اس کی دریافت اپنے آپ میں ایک دلچسپ حقیقت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک سوئس باشندہ اسی شہر سے ملحقہ وادی کی سیر کو آیا۔ وادی کی سیر مکمل کرنے کے بعد وہ سنگلاخ پہاڑوں کی سمت اس غرض سے چل دیا کہ اگلتے سورج کی تپش سے بچا جا سکے۔ چلتے چلتے وہ پیٹرا کے داخلی دروازے پر پہنچا، جو کہ ایک اونچے پہاڑ کو کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ اس پہاڑ کی اوٹ میں کچھ دیر سستانے کے بعد جب اس نے اندرونی جانب دیکھا تو یہ راستہ بتدریج چوڑا ہوتا معلوم ہوا۔ اس سیاح نے پہاڑ کے اندرونی حصے کی طرف قدم بڑھائے اور پھر اس کی نظر شہر کی پہلی گلابی رنگت کی حامل عمارت پر پڑی، جو بڑی شان کے ساتھ ایک چٹان کے درمیان اپنے نقوش و نگار واضح کر رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر وہ سیاح حیرت زدہ ہوتے ہوئے اس عمارت کے اندر داخل ہوا۔ کچھ دیر چلنے اور ارد گرد کے ماحول کو پرکھنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ اس نے ایک قدیم شہر کو کھوج نکالنے جیسا عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے، جو اس سے قبل دنیا کی نظروں سے اوجھل تھا۔ معزز خواتین و حضرات، اس شہر کے خد و خال اپنے اندر دلکش نظارے سموئے ہوئے ہیں۔ شہر کا داخلی راستہ 15 فٹ چوڑا ہے، جو کہ بلند پہاڑی سلسلے میں موجود ہے اور اس کی لمبائی 1200 میٹر ہے۔ داخلی راستے کے بعد چٹانوں کو کھود کر بنائی جانے والی عمارات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، شاید نکتی قوم نے ایسے ہتھیار ایجاد کر لیے تھے جو ان سنگلاخ چٹانوں کو آسانی سے چکنا چور کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اس شہر کے اہم مقام میں ایک اسٹیڈیم نما جگہ اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ اس قدیم شہر میں کھیلوں کو کتنی اہمیت حاصل رہی ہے۔ اسٹیڈیم کے بالکل سامنے ایک عالیشان محل نما عمارت بھی وجود رکھتی ہے۔ تاریخی کتب کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پیٹرا شہر میں اردن اور اس سے ملحقہ علاقوں پر راج کرنے والا سب سے معروف بادشاہ الیگزینڈر سوئم رہا کرتا تھا، مگر اسلامی روایات کے مطابق اس جگہ کو وادی موسیٰ سے منسوب کیا جاتا ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پیاسی قوم کو سیراب کرنے کے لیے عصا زمین پر مار کر پانی کا چشمہ رواں کیا تھا، اور اسی شہر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ قیام پذیر رہے۔ دوستو، نکتی قوم کی ذہانت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے پیٹرا شہر کے سب سے اونچے پہاڑ پر ایک ڈیم تعمیر کیا، جس میں بارش کا پانی جمع کیا جاتا اور اس ڈیم سے بے شمار نالیاں تمام شہر کو پانی فراہم کرنے جیسی خدمات سر انجام دیتی۔ اس کے علاوہ ایک قربان گاہ اور ایک حمام کے آثار بھی دریافت ہوئے ہیں۔ آرکیالوجسٹ کی ٹیم نے اس شہر کا بغور مشاہدہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اس شہر کی تراش خراش کے لیے اس دور کے ماہر کاریگروں کے فن کا سہارا لیا گیا۔ یہ شہر اتنا بڑا ہے کہ اندرونی طور پر مکمل دیکھنے کے لیے قریب 10 دن کا وقت درکار ہے۔
ناظرین یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور کمنٹس کی صورت میں اپنی قیمتی رائے ہم تک پہنچاتے رہا کریں. ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.